السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ سستی چینی اور گھی چاہیے تو دیگر سامان بھی خریدنا ہوگا۔ خانوال میں یوٹیلیٹی سٹور کا عملہ سستی اشیاء کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں کو دیگر اشیاء خورونوش خریدنے پر مجبور کرنے لگا، جس کی وجہ سے خریدار پریشان ہیں۔ رانا طاہر کی رپورٹ۔ خانوال شہر میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کے لیے سستی اشیاء کی خریداری خواب بن چکی ہے۔ شہریوں کو شدید گرمی میں کئی گھنٹے لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے کے باوجود چیزیں نہیں ملتی۔ سٹورز کے عملہ کی منمانی عروج پر ہیں۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے چینی اور گھی خریدنے جائیں تو عملہ چینی اور گھی کے ساتھ دیگر اشیاء خریدنے پر مجبور کرتا ہے۔ نہ خریدیں تو سٹور سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ عملہ کی بدماشی کے سبب متعدد لوگ خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہیں۔ عملہ کا شہریوں سے ناروا سلوک بھی معمول بن چکا ہے۔ ضعیف لوگوں اور خواتین کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ چیز نہیں مل رہی، نہ گھی مل رہا ہے نہ کچھ۔ اگر 1 کلو گھی کی خاطر 1000 روپے کی خریداری کرنی پڑتی، صبح 6 سے لے کے شام 5 بجے تک یہ لائنیں لگی، عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ سفارشی لوگ آ رہے ہیں، سفارشی لوگوں میں گٹو بھر کے دے جا رہے ہیں، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والی خواتین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ 6 بجے آئے ہیں، 7:30 بجے سانو کیوں نہیں ملیا ہے گا؟ کنی باری آئے اگوں بےزتی کر کے بھیج دیں تو یہی حال ہے کہ سودے تو کہن کے 1000 کا سودا لو، 1900 سودا لو، پھر تمہیں کیوں دے گے؟ وہ کہ ہم آ کے کھڑے ہیں یہاں پہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ٹائم سے کوئی سامان نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو 1 پیکٹ دیتے ہیں اور آگے 10 باتیں ملاتے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور سے ہمیں سستی اشیاء کا لالچ دے کر ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے بنے ان یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستی اشیاء خوردونوش کا حصول عوام کو ناممکن نظر آتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد طاہر، بیورو چیف، سن ٹی وی، خانوال۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا میں گھر کے باہر سوئے ہوئے 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان دوہرے قتل کی اس واردات کو انجام دینے کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قتل کی وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ قاتلوں کی شناخت بھی نہیں ہو سکی۔ مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ سیالکوٹ کے علاقے کوبے چک میں زیر تعمیر سڑک کے قریب سوتے ہوئے 2 بچے بلڈوزر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ سیالکوٹ کے علاقے کوبے چک میں زیر تعمیر سڑک کے قریب سوتے ہوئے 2 بچے بلڈوزر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 6 سال ہیں۔ دونوں بچے سڑک کی تعمیر کرنے والی کمپنی کے مزدور ہیں۔ اٹک کے علاقے جنڈ میں جائیداد کے تنازع پر چچا نے بھتیجے پر انسانیت سے ظلم کرتے ہوئے اس کے جسم میں کیلیں ٹھونک دیں۔ اٹک کے علاقے جنڈ میں چچا نے جائیداد کی خاطر بھتیجے پر تشدد کیا اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھونک دیں۔ 28 سالہ مظہر حسین والدین کے انتقال کے بعد چچا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ متاثرہ نوجوان کو DHQ اسپتال داخل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے نوجوان کے جسم سے کیلیں نکالی ہیں۔ مہنگائی کی ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ عارف والا اور گردونواں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو گئی، جس کی وجہ سے شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا اور گردونواں کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردونوش مکمل طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ سپلائی نہ آنے کی وجہ سے شہری پریشان اور اوپن مارکیٹ سے چینی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ اوپن مارکیٹ میں بھی دکانداروں نے اپنے من مانے ریٹ لگا رکھے ہیں۔ غریب عوام کی دعائیاں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے لاکھوں روپے کی سبسڈی سے عوام مستفید نہ ہو سکی۔ جب شہری اشیاء ضروریہ کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر آتے تو کبھی چینی اور کبھی گھی غائب۔ سرکاری سٹور تے چینی غائب ہے، باہر لواں جانے واندے مہنگی لبدی ہے چینی۔ عوام غریب عوام کیڑے پاسے جاوے واندے سپلائی بند ہے، آ نہیں رہی۔ اور یوٹیلیٹی سٹور والے بے بسی کے عالم میں مجبور ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ پیچھے سے سٹاک نہیں آیا۔ خالی سٹور کی حالت زار دیکھ کر شہریوں کے غم غصے کا شکار سٹور کا عملہ ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ مرغی کا گوشت بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ برالر کی بڑھتی قیمتوں سے باغ کے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے عامر علی سید۔ باغ میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 228 روپے میں فروخت ہونے والا برائلر مرغ آج 246 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ چکن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے باغ کے شہری ہی نہیں بلکہ پورا ملک ہی متاثر ہوا ہے۔ ابھی جو مرغ کی آپ نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر کی اب ضرورت بھی ہے اور ہماری خوراک کی روزانہ کا حصہ بھی بن چکا ہے، لیکن جو اس کے ریٹس ہیں وہ عام آدمی کیا میں سمجھتا ہوں متوسط طبقے کا آدمی بھی شاید اب اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، غریب آدمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی
खरीदने से कासिर है, ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं। हर घर में मेहमान की तवाज़ो के लिए आसान जरिया समझा जाने वाला ब्रायलर अब बैल के गोश्त के बराबर हो चुका है, जो आम आदमी के कुव्वत खरीद को शदीद मुतासर कर रहा है। गोश्त भी 400 रुपया किलो है गोश्त। एक मुर्गा अगर इतना महंगा होगा तो फिर तो वो गोश्त के बराबर उसकी कीमत हो जाती है, तो एक मजदूर इंसान या गरीब इंसान बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ब्रायलर की बढ़ती हुई कीमत को कम करवाए। मुर्गे की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से जहां छोटे ताजर मुतासर हो रहे हैं, वहीं आम आदमी की कुव्वत खरीद भी जवाब देती जा रही है। कैमरामैन सकलन हसन के साथ आमिर अली सैयद, साइज टीवी, बाग आजाद, कश्मीर। शेखोपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरी परेशान हैं। मोहम्मद मुश्ताक की रिपोर्ट। यह महंगाई का जिन बेकाबू है। चिकन बीफ आवाम ने क्या खाना, सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी बेहद परेशान हैं। हर बंदा बेचारा परेशान है। ये उन्होंने हुकूमत ने सोचना चाहिए कि जिस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ महंगाई की, महंगाई वापस नहीं आ सकती। कम से कम वो आम आवाम की तनख्वाह बढ़ा देना। मन थोड़ा जिहा एक्शन लेना चाहिए कि गरीब बंदा की करे। शहरियों का कहना है कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। जिला इंतजामिया नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई को कम किया जाए। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। दीना को तहसील का दर्जा मिले 17 साल गुजर गए, मगर तहसील दीना के आवाम आज भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, सुई गैस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट। दीना को तहसील का दर्जा मिले 17 साल गुजर गए, मगर तहसील जैसी बुनियादी सहूलियात न मिल सकी। सेहत, पानी और गैस जैसी दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि THQ का मसला है। हमारा THQ अभी तक मंजूर नहीं हुआ। तहसील बने हुए हमें 15 साल हो गए हैं। इस रोड पे हमारे MNA साहब का घर है, और लेकिन वहाँ पर रोड की वो हालत देखे ना तो मेरे ख्याल में वो कभी यहाँ से गुजरे नहीं है। सीवरेज के मसाइल हैं। हम पहले रिंजर का रहते थे, 3 साल हो गए हमें इधर दीने आए हुए को, लेकिन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि गैस होनी चाहिए। जब तक दीना तरक्की कर रहा है, ठीक है जी, कारोबारी लिहाज से भी तरक्की कर रहा है, वैसे भी तो बात है सिर्फ गैस नहीं है और वो होनी चाहिए। दीना में वाटर सप्लाई का निजाम भी बहुत सीधा हो चुका है, जिस पर शहरी सख्त सरापा एहतजाज है। कीड़ियां वाला पानी सानू पियांदे हो, को खुदा दा खौफ है तुहानू? कदी इस चीज का नोटिस लिया तुसा? आज कितने दिन हो गए पैप फटे आ, तुसी इस क्यों नहीं ध्यान देते? हर इलेक्शन में तहसील दीना की आवाम के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने के वादे और दावे किए जाते रहे, मगर तकमील न हो सकी। तहसील दीना के शहरियों को जो बुनियादी सहूलियात हैं, जैसे कि हेल्थ की है, मंगला रोड की है, और ब्रिज और गैस की, ये बुनियादी सहूलियात दी जाए ताकि दीना के लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया। हुकूमत ने गैस बहरान में शिद्दत के बायस सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स के गैस की बंदिश करने का फैसला कर लिया है। मुल्क को एक के बाद एक नए बहरान का सामना। तब्दीली सरकार के दौर में हर चीज बदलने लगी। मुल्क को पहली बार गर्मियों में गैस की कमी का शदीद सामना है। सनतकार और शहरी हैरान है कि ऐसा क्या हुआ कि शदीद गर्मी के मौसम में जब गैस की खपत बहुत कम होती है तब भी गैस नायाब हो जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानब से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है। तीनों सेक्टर्स को आज रात 12 बजे से 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानब से ये फैसला गैस की सप्लाई कम होने पर किया गया है, तहम घरेलू सार्फिन को बिला तातल गैस फराहमी जारी रहेगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 29 जून से 5 जुलाई तक मुरम्मत के सिलसिले में बंद रहेगा और गैस लोड मैनेजमेंट के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर समेत नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गैस फराहम नहीं की जाएगी। दूसरी जानब सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 दिन के लिए बंद कर दी गई। 22 जून से बंद स्टेशन अब 9 जुलाई तक बंद रहेंगे। मुल्क में गैस बहरान की सूरत हाल पैदा होते ही पिशावर में CNG स्टेशन पर गैस नायाब हो गई। सूबे भर में 5 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। मुल्क
ملک میں کبھی آٹا تو کبھی چینی کا بحران، مگر اب گرمی کے موسم میں ملک میں گیس بحران پیدا ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مختلف سیکٹرز میں آج سے 5 جولائی تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی، جس کے باعث شہر کے کچھ CNG اسٹیشنز ویران ہو گئے۔ یہ تو عام عوام کو کافی تکلیف ہوگی، رشکا ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، سوزوکی والے کو ان کا مزدوری جو ہے وہ نہیں ہوگا، ان کی وجہ سے سارا CNG اسٹیشن والے کو بھی کافی نقصان ہوگا۔ CNG نہ ہونا تو کوئی بھی پہیا چل نہیں سکے گا۔ ہمارا تو رشکا والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ پہیا چلتا ہے تو ہنڈی پکتی ہے گھر میں، چولہا چلتا ہے، جب رشکا نہیں چلائیں گے تو ہم کہیں گے کیا؟ یہ ہم سر حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹیں ہم سے لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر اب کرنے کی باری یہی تو یہ ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے بہت ساری، ایک گھنٹوں لائن میں ہم گزاریں گے تو اس کے بعد ہم مزدوریاں کیا کریں گے؟ دوسری جانب بندش کے باوجود بھی پشاور کے علاقے چارسدہ روڈ اور رنگ روڈ پر CNG اسٹیشنز کھلے ہیں، جہاں شہریوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شہری بھی اس گرمی میں حکومت سے فریاد کرتے نظر آئے۔ سرایا کا رکشہ چلاتا ہوں، 300 روپے دن دیتا ہوں، کہاں سے لاؤں؟ چوری کروں گا یا کہاں سے لاؤں گا؟ بچوں کے لیے کہاں سے محنت مشقت کروں گا؟ یار میرے پاؤں کو دیکھو، اور یہ CNG بند کرے گا آج سے تو اور کیا کریں گے؟ ہم چوری ڈاکے کریں گے، کہاں سے لائیں گے یار؟ آخر انصاف کرے، کہاں یہ تحریک انصاف ہے کہ نہیں؟ غریبوں کے لیے بربادی ہے۔ ملک بھر میں گیس بندش کی وجہ سے CNG مالکان کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرمین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ خیبر پختونخوا میں CNG اسٹیشنز بند ہونے کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں جب گاڑی یا رکشہ میں CNG نہیں ہوگی تو وہ اپنا گھر کا چولہا کیسے جلائیں گے؟ جیسے یہ پمپ بند ہوں گے تو ہم مزدوری کیسے کریں گے؟ گھر میں بچے مانگتے، صبح سے جو ہے نا ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، CNG کے پیچھے کبھی ادھر جو ہے نا بہت سارے مشکلات ہیں۔ پہلے تو کورونا کی وجہ سے اسکولیں بند تھی، اب جب کھل گئی ہے اور ان کے ٹیسٹ اور پرچے ہو رہے ہیں تو بچوں کو اسکول پہنچانے میں وہیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مریضوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ پورا ملک اور پورا نظام گاڑیوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ اگر یہ CNG نہیں مل رہی ہے تو اس سے کافی سارے لوگوں کو پریشانی ہے۔ ہمیں تو بچوں کو اسکول سے ڈراپ کرنے کا مسئلہ ہے، میں ابھی بھی آیا ہوں تو یہ دیکھیں بچے گرمی میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آس پاس کہیں بھی CNG نہیں مل رہی ہے، ایک اسٹیشن پہ مل رہی ہے تو دیکھتے ہیں، لائن آپ دیکھ لیں۔ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے CNG کی وجہ سے، CNG بہت زیادہ ہے لیکن یہ عوام کو جو ہے تکلیف دینا چاہتے، تکلیف دے ہوئے۔ ابھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اس کے لیے ہم اب ایک ہفتہ گھر میں بیٹھیں گے تو یہ تکلیف کس کی ہوگی؟ تکلیف ہم میں ہوگی نا، عوام کو، حکومت کو تو کس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خدمت کا عظیم فریضہ انجام دینے والی سندس فاؤنڈیشن نے وزیر آباد میں برانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کے خون کے دیے ہوئے چند قطرے کسی کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر میں مبتلا مریض بچوں کے علاج معالجہ اور مرض کی روک تھام کے لیے سندس فاؤنڈیشن لاہور کے علاوہ دیگر کئی شہروں میں خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ حال ہی میں وزیر آباد میں بھی چند مخیر حضرات کے تعاون سے برانچ کا آغاز کیا گیا، جہاں پر لیبارٹری، جدید مشینری، بلڈ اسکریننگ، خون اور اجزائے خون کی فراہمی کا بہترین انتظام کیا گیا۔ وزیر آباد سے سندس فاؤنڈیشن کے آغاز کا مقصد مختلف علاقوں سے آنے والے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے مریض 30 سے زائد بچوں کو بلڈ فراہم کرنا ہے، اور یہ فریضہ سندس فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے۔ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس میں لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، بلڈ کی ڈونیشن بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ خیرات کی شیپ میں چیریٹی بھی کرتے ہیں، جس سے ایسے ہزاروں بچے ہیں جو بیچارے افورڈیبل نہیں ہیں، ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے یہاں آنے والے مریض بچوں کا جدید ٹیکنالوجی سے علاج کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد محمود، سچ ٹی وی نیوز، وزیر آباد۔ بلوچستان بھر کی طرح سبی کو بھی کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے میونسپل کمیٹی کی جانب سے ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عمر فاروق کی رپورٹ۔ صاف ستھرا ماحول اور آب و ہوا صحت مند اور مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ بلوچستان بھر کی طرح سبی کو بھی کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے وزیر بلدیات و دیہی ترقی بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہریوں میں صفائی کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی ٹاؤن آفس سے جنا روڈ تک آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر سبی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات، ضلعی افیسران اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، صفائی کے لیے صرف ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے
हम सब शहर वाले मिलजुल कर काम करेंगे तो अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे। हफ्ता सफाई मुहिम का मतलब ही यही है कि लोगों को सिखाना कि किस तरह से अपने शहर को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को सफा रखा जाता है। तो इस मुहिम का मतलब भी यही है कि सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शहर में सफाई मुहिम के दौरान गली चौराहों को साफ करने के साथ साथ शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगाने से लगने वाली बीमारियों के मुतालिक भी म्युनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से आगाही फराहम की जाएगी। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से बे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। डकैती और राजधानी की दर्जनों वारदातों में मतलूब फानी डकैत गैंग को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जफर इकबाल की रिपोर्ट। जिला हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ जिला में चोरी डकैती राजधानी की दर्जनों वारदातों में मतलूब फानी डकैत गैंग डीपीओ हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम की हिदायत पर सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया माल सुक्का और असला बरामद कर लिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन नईम अजीज संधू और डीएसपी सदर सर्कल जैगम सनावड़ैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हाफिजाबाद में अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे नोटिस में नहीं आया। मैं चूँकि रिसेंटली फैसलाबाद से आया हूँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वहाँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जब भी कोई शो ऑफ वेपन उस पर पिक्चर आती है, कोई वीडियो वायरल होती है, फौरी पुलिस एक्टिव हो जाती है और वहाँ पकड़ के उनके खिलाफ अपना कानूनी कार्रवाई करते हैं। फानी डकैत गैंग अरसा दराज से शहर भर में खतरनाक दहशत की अलामत समझा जाने वाला था, जो कि डकैती राजधानी की संगीन वारदातों में मुलव्वस था, जिस पर डीपीओ हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम ने डीएसपी सदर सर्कल जैगम सना की निगरानी में एसएचओ सिटी राय बलाल अहमद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिसने मदूद वक्त में बैनुल जिलाई मुअज्जम जुरैम में मुलतलूब फरहान और फानी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 10,40,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन और 12 अदद मोटरसाइकिल और जदीद असला भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान गैंग का सरगना फरहान रफानी, गुलाम दस्तगीर, नुमान अहमद और सुनैन शामिल है, जो कि सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन नईम अजीज संधू और डीएसपी सदर सर्कल जैगम सना ने बताया कि हाफिजाबाद पुलिस अवाम की जानो व माल की हिफाजत के लिए अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। निजी होटल में फसल की बेहतर पैदावार के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में निजी होटल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में किसानों को मकई, धान और दीगर फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और फसल की पैदावारी सलाहियत को मजीद बढ़ाने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए और ज़राई अद्वियात के बेहतर इस्तेमाल से भी मुकम्मल आगाही दी गई। बीमारियों और कीड़ों के लिए भी नई केमिस्ट्रीज लोगों के साथ डिस्कस की हैं ताकि हमारे जिम्मेदार की पैदावार बढ़ सके। आज हमने जहां एक ज़राई सेमिनार मुनक्कद कराया, जिसमें मकई और धान की फसल के हवाले से मुफीद जो सिफारिशात थी वो उनको जिम्मेदारों को उनसे आगाह किया है। सेमिनार से जनरल मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट निसार अहमद का गुफ्तगू करते हुए कहना था, पाकिस्तान की आबादी मुसलसल बढ़ रही और बढ़ती हुई खुराक की मांग को पूरा करने के लिए किसान फसलों की पैदावार को मजीद बढ़ाएं और मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें, ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो सके। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। कोरोना के जोर में वाज़ेह कमी आने लगी। 24 घंटे में कोरोना के 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 735 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,56,392 हो गई। पंजाब में 3,40,036, सिंध में 3,36,507, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,831, बलूचिस्तान में 27,083, गिलगित बाल्टिस्तान में 6,007, इस्लामाबाद में 82,619, जबकि आजाद कश्मीर में 20,256 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 23 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,254 हो गई। पंजाब में 10,740, सिंध में 5,427, खैबर पख्तूनख्वा में 4,311, इस्लामाबाद में 776, बलूचिस्तान में 307, गिलगित बाल्टिस्तान में 111 और आजाद कश्मीर में 582 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,45,02,023 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,133 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,01,985 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,946 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिसके बायस कारोबार ठप होकर रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान।
तहसील तांदलावाला में लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया, जिसके बायस कारोबार ठप होकर रह गए। मुख्तलिफ हलकों का आजाद तशवीश आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहुत परेशान है, सारा दिन कारोबार जो है ना वो ठप होता है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हबस जो है वो बहुत ज्यादा है, गर्मी से बहुत तंग है। जो जब बिल की बारी आती है तो जनाब बिल बहुत ज्यादा आता है। 12-12 घंटे लाइट बंद है, हमारी मोबाइल वाली शॉप है, दुकान बंद पड़ी है। बिजली हो लाइट हो तो हमारा काम चलता है, नहीं तो हम दुकान फ्री बैठे हैं। बराए मेहरबानी हमारा जो भी है हमारा हल किया जाए। गरीब आदमी हमारा चूल्हा बंद है। फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला में लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे से भी तजावज कर गया, जिसके बायस कारोबार ठप, जबकि ज़राअत का शोबा भी शदीद मुतासर हो चुका है। यही वजह है कि एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी से सताए अवाम, ऊपर से मुख्तलिफ टैक्सों से भरे बिजली के बिलों में दब कर रह गया है। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग से कारोबार बंद, जिसके सबब घर के अखराजात पूरे करना भी नामुमकिन हो चुका है। शहरियों ने बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। चिन्योट को अमीनपुर और भवाना से मिलाने वाली राब्ता सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट को अमीपुर और अमीपुर को बुआना से मिलाने वाली राब्ता सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं। चिन्योट अमीपुर रोड और बुआना अमीपुर रोड पर जगह जगह गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और दोनों रोड टूट फूट का शिकार होकर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। मुसाफिर अपनी जान खतरे में डालकर इन रोड्स पर सफर करते हुए मुतअद्दिद बार हादसात का शिकार होकर न सिर्फ जख्मी हो चुके हैं बल्कि जान की बाजी भी हार चुके हैं। इन रोड से गुजरते हुए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियों की भी बुरी हालत हो जाती है। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस अमर की है कि चिन्योट ता अमीपुर रोड और बुआना ता अमीपुर रोड को हंगामी बुनियादों पर बनवाया जाए, ताकि न सिर्फ हादसात में कमी हो बल्कि इन रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में भी कमी आ सके। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबीरुल हसन की रिपोर्ट। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल वसाइल की कमी की वजह से मसाइल से दो चार है। इस अस्पताल में 100 बेड की अशद जरूरत है। एम्बुलेंस की सहूलत सर से मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर डॉक्टर हजरात की बहुत कमी है, तो सर्जन हजरात हैं, एम्बुलेंस की कमी है, यहाँ पे बेड की कमी है। तो हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से कि यहाँ की तमाम मसाइल को हल किया जाए। ब्लड बैंक न होने की वजह से मरीजों को जंग या मुल्तान भेजना पड़ता है, जो पैसे और वक्त के ज़िया का बायस है। अस्पताल में नर्सरी का निज़ाम तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इसी तरह इस अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। ऑर्थोपेडिक, गायनाकोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और बच्चों के डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं। सिर्फ एक सर्जन डॉक्टर काम कर रहा है। इंसुलिन तो दस्तयाब है लेकिन नाकाफी है, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को बाजार से महंगी इंसुलिन खरीदना पड़ती है। अस्पताल में सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीजों में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने आला हुकाम से इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ महमूद के साथ जमीर बुखारी, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। बावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों का घरों से निकलना भी महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद ताहिर। शरीफ में आवारा कुत्तों की भरमार। आवारा कुत्तों की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला। आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने के बाद शहरी बच्चे, खवातीन समेत बुजुर्ग खौफ में मुब्तला रहने लगे। आवारा कुत्ते जो गलियों और चौराहों में चहल पहल करते नजर आए, जिससे स्कूल में जाने वाले तुलबा और खेलते खोलते बच्चे खौफ ज़दा रहते हैं। मकामी इंतजामिया आवारा बावले कुत्तों को मारने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों का मजीद कहना था कि आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं और उस शहर में जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और खौफ ज़दा होते हैं और बच्चे स्कूल भी जाने से इनकार करते हैं। लिहाजा हम हुकूमत को पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन कुत्तों को खत्म किया जाए। गुजारिश अफसरान बाला ते ओ शरीफ के अंदर आवारे कुत्तों की बड़ी भमार है ते बच्चे स्कूल नहीं मन सकते, गलियां बड़े खौफ सदाए
مہربانی فرما دینا کو ترک کیتا ونے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اور شریف میں آوارہ کتوں کو تلف کیا جائے تاکہ بچے محفوظ رہ سکے. کیمرہ مین اجاز حسن کے ساتھ حاجی محمد احساچی نیوز اور شریف. کوہاٹ میں شہریوں کی تفریح کے لیے بنائے گئے ڈی اے پارک میں سہولیات کا فقدان ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. علی بنگش کی رپورٹ. شہریوں کے لیے سستی سیر و تفریح کے لیے بنائے گئے پارک کے ڈی اے میں سہولیات کا فقدان ہے. شہریوں کے لیے پارک میں موجود بیٹھنے کے لیے بینچز اور کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین منصوبے کے تحت پارک میں لگائے گئے پودے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سکڑ کر سوکھ گئے ہیں. اس حوالے سے شہریوں نے متعلقہ محکمے کے خلاف سچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اس وقت ہم کوہاٹ کی ڈی اے کے پارک میں موجود ہے. چونکہ یہاں پر ہمارے فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جب پارکوں کا ہم نے حال دیکھا تو نہایت ہی خستہ حالت میں پارک تھے. اس میں ناک پینے کا پانی صاف تھا اور گنی کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور جو جھولے تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے. تو آیا مجھے یہ نہیں پتا کہ جو متعلقہ ادارہ ہے جیسے ہم پی ڈی یا کی ڈی کا کہتے ہیں وہ فنڈ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ فنڈ کہاں چلے جاتے ہیں. شہریوں نے متعلقہ محکمہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پارک میں سہولیات کے فقدان کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عوام کے لیے سستی سیر و تفریح کے لیے بنائے گئے پارک میں سہولیات کے فقدان کا ازالہ کریں اور عوام کو جلد از جلد سیر و تفریح کے مواقع فراہم کیا جائے. علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ. موسم گرما میں طرح طرح کے لذیذ اور خوش ذائقہ پھل مارکیٹ کی زینت بنتے ہیں. توبہ ٹیک سنگھ میں موسم گرما کی سوغات جامن مارکیٹ میں آ گیا. سلطان سدھو کی رپورٹ. جامن کا شمار موسم گرما کے انتہائی مفید پھلوں میں ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں. جامن کے ساتھ ساتھ اس کی گٹلیاں اور پتے بھی بہت ساری بیماریوں کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں. جامن کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور اسی لیے یہ کھانے کو بآسانی ہضم کر دیتا ہے. جامن گرمی میں ٹھنڈک کا کام بھی کرتا ہے. جامن کے اندر پیاس کی شدت کم کرنے اور خون کی گرمی کو دور کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ٹھنڈے ہوتا ہے گرمیوں میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. شوگر کے لیے بھی بہت ٹھیک ہے. تو اسے زیادہ سے زیادہ خریدے زیادہ سے زیادہ کھائیں. پر مہنگے بڑے ہیں کی کریے پیچھے بڑے مہنگے ملتے ہیں ان سے گاہک ہوں خریدر ہوں پوچھ کے چلنا ریٹ ان کی کریے پیسے گھٹ رہے پے کسے پورے کرنے ہیں. مہنگائی نہیں ہو گئی ہے. گرمیوں میں جگہ جگہ جامن کے سٹال سج جاتے ہیں جہاں شہری بڑے شوق سے اسے کھاتے ہیں. کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیک سنگھ. کوئٹہ سمیت دیگر سرد علاقوں میں لگنے والا انگور اب جنوبی پنجاب کے گرم ترین علاقوں میں بھی کاشت کیا جانے لگا. حسن رحمانی کی رپورٹ. انگور پاکستان کے شہر کوئٹہ اور دوسرے سرد پہاڑی علاقوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے اب رحیم یار خان جیسے علاقوں میں بھی انگور کی کاشتکاری ہونے لگی ہے. قدرتی پھل انگور جو کہ صحت اور توانائی کے خزانوں سے بھرپور انتہائی لذیذ، ذائقہ دار اور بے مثال قوت بخش پھل ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جن میں چند ایک پھل فروٹ اور میوہ پیدا کیے. انہی نعمتوں سے ایک نعمت انگور بھی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بےحد مفید ہے. رحیم یار خان کے نوائی علاقے ترنڈے سوئے خان چک 78 میں اریا انگور فارم میں بھی انگور کی اعلیٰ قسم کی ورائٹیاں موجود ہیں جن میں تھامسن، سی بلیک اور ریڈ انگور کی ورائٹی پائی جاتی ہے. جون جولائی کے مہینے میں انگور کا سیزن زوروں پہ ہوتا ہے. اریا انگور فارم میں سرسبز لہلہاتے باغات پر لگے انگور لذت، غذائیت اور مٹھاس سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں پہچانے اور ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. انگور کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انگور کی کاشت منافع بخش فصل ہے. اگر حکومت انگور کے کاشتکاروں کی سرپرستی کرے تو اس سے بھی زیادہ رقبے پر انگور کی کاشتکاری کر کے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت انگور کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. پرندوں سے بچاؤ کے لیے مکمل باغات پر جال ڈال دیا جاتا ہے اور انگور کی توڑائی کروا کر منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان. گرمی کی سوغات کھٹا میٹھا فالسا بے پناہ فوائد کا حامل پھل ہے. فالسے کا جوس جگر، معدہ کے علاوہ کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے. علی پور سے پرویز اقبال کی رپورٹ. پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح علی پور میں بھی سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. ہوش اڑا دینے والی گرمی میں شہریوں نے مختلف مشروبات کا استعمال شروع کر دیا، لیکن کھٹے میٹھے ذائقے والا فالسا شہریوں کی اولین ترجیح بنا ہوا ہے. فالسا نہ صرف کھانے میں لذیذ ہوتا ہے بلکہ اس کا جوس انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے جو نہ صرف گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے بلکہ طبی ماہرین کے مطابق فالسا کا شربت معدہ اور جگر کے علاوہ دیگر کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے. فالسا پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے. اس کا سیزن صرف 2 سے 3 ہفتوں کا ہوتا ہے. خواتین اور بچوں کے ذریعے فالسا کو باغات سے توڑ کر منڈی میں فروخت کیا جاتا ہے. فالسا سائز میں چھوٹا مگر لذت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. یہ سال میں صرف ایک دفعہ پھل دیتا ہے. شہری مارکیٹ کی بجائے باغات میں جا کر
تازہ فالسا خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فالسا خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا انتہائی کم قیمت میں ملنا شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ پرویز اقبال مکول، سچ نیوز، علی پور۔ جنوبی پنجاب کا آم لذت اور ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ ویسے تو آم کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن سفید چوسا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دیکھیے محمد علی میرانی کی رپورٹ۔ پھلوں کے بادشاہ آم اس وقت باغوں سے اتر کر مارکیٹ میں پورے جوبن کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ اس کے شوقین افراد پورے شوق سے اسے کھانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے آم کی پاکستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی کافی مانگ ہے۔ کالا چورسا وہی ہے پیا، وہی 4 دن بعد تیار تھی وے، وہ چٹا چورسا پالی دے بعد لوگ آم کو بطور تحفہ اپنے دوست، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھیجتے ہیں۔ آم کی مختلف ورائٹیاں مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو اہمیت سفید چوسا کو ہے وہ اور کسی آم کو نہیں ہے۔ سفید چوسا 1 جولائی کے بعد مارکیٹ میں اپنا جلوہ بکھارنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرازی خان۔ ماناوالا میں رنگ برنگے اور نایاب نسلوں کے موروں کا فارم ہاؤس ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں شیر محمد۔ ماناوالا میں رنگ برنگے اور نیاب نسلوں کے موروں کا فارم ہاؤس ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جو ایک بار ان خوبصورت پرندوں کو دیکھتا ہے وہ ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ منفرد چار ڈال، دلکش اڈان اور خوبصورت رنگوں کی وجہ سے خاص پہچان رکھنے والے پرندے مور کی خاص بات یہ ہے کہ جو اسے دیکھتے ہیں اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مکی، گندم اور سورج مکھی سے تیار کی جانے والی فیڈ موروں کی پسندیدہ غذا ہے، جبکہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر ویکسین بھی کی جاتی ہے۔ خوبصورت اور نیاب نسل کے موروں کا یہ فارم ہاؤس نہ صرف بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے بلکہ ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے۔ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا۔ سردی ہو یا گرمی یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال، صادق آباد کے ننھے رضاکار انسانیت کی خدمت میں کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ ننھے رضاکاروں سے ملوا رہے ہیں آصف آوان۔ نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، جیسے ہی کسی حادثے کی ملی اطلاع کیے بلند حوصلے اور چھوڑا اپنا کام، کیا اپنی ٹیم و سامان کو تیار اور ہو گئے روانہ اس مقام پر جہاں ہوا ہو کوئی واقعہ، رونما یا حادثہ۔ ریسکیو ایمبولینس کے پہنچنے تک، زخمیوں کی مرہم پٹی سے لے کر ہسپتال پہنچانے تک ریسکیو اہلکاروں کے رہتے ہیں شانہ بشانہ۔ یہاں پر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم موقع پر پہنچ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سنجر پور شہر کا فخر ہے، جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، ٹریفک حادثہ ہو، ٹرین حادثہ ہو، یہ فوراً بر وقت وہاں پہنچتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ صادق آباد کے نواحی علاقے سنجر پور کے یہ ہیرو ریسکیو محافظ بن کر اپنے دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے صادق آباد ہی نہیں بلکہ کئی بڑے شہروں سے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان محافظوں کو سب سے کم سن رضاکار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ گہرے سبز رنگ کے قداور گھنے اور شاداب درختوں میں گھری ملکہ کوثر مری میں ان دنوں قافلہ بہار خیمہ زن ہے۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔